آؤ ایک بات بڑے غور سے سننے کے لائق ہے. ایک بات پر فیصلہ ہو جاتا ہے کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. ایک ہی بات پر. جو نبی کے زمانے میں تھا وہ حق پر ہے, جو نبی کے زمانے میں نہیں تھا وہ حق پر ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے. اب آؤ نبی کے زمانے میں کون تھا؟ کوئی دنیا کا شخص حنفی العقیدہ ہو کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں نبی کے زمانے میں موجود تھا, میرا مسلک نبی کے زمانے میں موجود تھا. کوئی شافعی یہ نہیں کہہ سکتا, کوئی حنبلی یہ نہیں کہہ سکتا, کوئی مالکی یہ نہیں کہہ سکتا, کوئی دنیا کا مذہب والا دیوبندی بریلوی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نبی کے زمانہ سے موجود ہیں. لیکن میں یہاں پر اعلان کرتا ہوں, میں یہاں پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں, میں یہاں پر دعویٰ کرتا ہوں, میں دعوے پر دلیل پیش کرتا ہوں, اللہ کے فضل سے نبی کے زمانے سے ہم چلے ہیں بغیر تعطل کے آج تک موجود ہیں اور قیامت کی دیواروں تک انشاءاللہ ہم موجود رہیں گے. دنیا کا کوئی مسلک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. پوچھو ان سے کب بنے ہو. کوئی کہتا ہے 200 سال بعد آئے, 80 سال بعد تو امام پیدا ہوئے. ظاہر بات ہے امام پہلے ہوگا, اس کا اجتہاد بعد میں ہوگا. 80 سال بعد تو امام آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے بعد پھر اس کا اجتہاد ہوا ہے, پھر اس کا مذہب مدون ہوا ہے, پھر اس کے ماننے والے آئے ہیں. مجھے یہ بتلاؤ امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں, امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں, امام مالک 186 136 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں, امام احمد بن حنبل بھی اسی صدی میں پیدا ہوتے ہیں. مجھے یہ بتلاؤ جب یہ ائمہ دنیا کے اندر نہیں تھے, لوگ قرآن اور حدیث کو مانتے تھے, وہ لوگ حق پر تھے یا نہیں تھے؟ سوچنے کی بات یہ ہے. اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ حنفی ہونا ضروری ہے, جنت میں جانے کے لیے اماموں کی تقلید ضروری ہے, تو میں یہ بات کہوں گا پھر صحابہ جنت میں گئے؟ بڑی تکلیف دہ بات ہے. جو یہ بات کہتا ہے ائمہ کی تقلید کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے, تو یہ بات پھر ماننی پڑے گی. وہ صحابہ, وہ تابعین, وہ تبع تابعین, وہ ائمہ جو اس میدان سے نہیں گزرے ہیں, تقلید کو انہوں نے واجب فرض نہیں کہا ہے, تقلید انہوں نے نہیں کی ہے. پھر ان کے بارے میں فتوے لگاؤ کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. میں یہ بات کہوں گا, میرے نبی نے فرمایا میرے زمانے سے ایک جماعت چلے گی اور میرے زمانے سے وہ جماعت بدستور قائم رہے گی. اس کے بعد کسی ظالم کا ظلم اس کو ختم نہیں کرے گا, کسی عادل کا عدل اس کو کچھ نہیں کہے گا. بغیر تعطل کے وہ قیامت کی دیواروں تک قائم رہے گی. دنیا کا کوئی شخص جو حنفی ہو دعویٰ نہیں کر سکتا, جو شافعی ہو دعویٰ نہیں کر سکتا, حنبلی ہو دعویٰ نہیں کر سکتا, مالکی ہو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نبی کے زمانے سے ہم چلے ہیں, آج تک موجود ہیں, قیامت تک رہیں گے. یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کے فضل سے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں ہم نبی کے زمانے سے چلے ہیں بغیر تعطل کے, آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ موجود رہیں گے. نعرہ تکبیر, مسلک اہل حدیث, صداقت مسلک اہل حدیث. جب کوئی مسلک نہیں تھا تو اہل حدیث اس وقت بھی تھے. آج دوسرے مسالک ہیں, اہل حدیث پھر بھی موجود ہیں, اور انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے جب کوئی مسلک نہیں رہے گا, اہل حدیث کا مسلک پھر بھی رہے گا انشاءاللہ. وہ وقت آنے لگا ہے. دیکھتے نہیں ہو کس انداز سے لوگ مسلک اہل حدیث قبول کر رہے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں. میں سنتا تھا لوگ کہتے تھے یہ اہل حدیث تھوڑے سے ہیں, یہ تو ہے ہی نہیں ہے, یہ تو نظر ہی نہیں آتے ہیں. میں نے کہا نگاہیں ہو تو پھر نظر آتے ہیں. خدا کی قسم ہے اتنے عرصے سے دیکھ رہا ہوں, خیبر سے لے کر کراچی تک
رب کعبہ کی قسم ہے، لوگ جوک در جوک مسلک کے اہل حدیث قبول کر رہے ہیں، اور میں یہاں پر اعلان کروں گا اللہ کے فضل سے جس انداز سے یہ مسلک پھیل رہا ہے، جس انداز سے یہ مسلک لوگ قبول کر رہے ہیں، یہ بات دعوے سے کہی جا سکتی ہے ابھی کچھ ہی عرصہ بیتے گا، اللہ کے فضل سے کائنات کے اندر اگر کوئی مسلک نظر آئے گا تو اہل حدیث کا نظر آئے گا، کوئی اور مسلک ہمیں نظر نہیں آئے گا۔